عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی۔ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ تیرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا، یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کے ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی؟ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں؟ ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں تو میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش، سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ فرشتوں کو پتا ہے، جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹیک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت، حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔
ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی کہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے۔ یہ نیت کر لی، اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں۔ ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، بہت نیک ہے۔ دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہو؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے۔ خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں، درہم اور دیران سے بھر دو، اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا۔ میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔ آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اے اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اے اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو۔ اے اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی، اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا،
اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق پس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو. ایک تو یہ عمل آج ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں